من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام کوش ادراک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 29 ربیع الثانی ہے، 23 نومبر ہے اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ اس میں ہماری گفتگو حضرت حجت امام زمانہ روح ارواحنا الفدا کے حوالے سے تمدن مہندی کے عنوان سے جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے الہادی معاشرے کی خصوصیات، توحیدی معاشرے کی خصوصیات اور عصر ظہور میں دین کے نفاذ کی صورت کیا ہونی چاہیے یا کیا ہوگی، اس کے اوپر بات کی تھی، اور یہاں پہ ہماری گفتگو کو ہم نے موقوف کیا تھا کیونکہ وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں پہ ہم نے گفتگو کو پروگرام میں روکا تھا۔ آج کو اپنی گفتگو کو وہیں سے مربوط کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح آپ کے دل عزیز شخصیت جناب علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ جی، آپ کی خدمت میں بھی سلام اور تمام تر دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی سلام۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ہوگا، کیونکہ ہمیشہ جو ہے وہ کچھ ہمارے ساتھ نئے ویورز بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس سے اپنی گفتگو کو مربوط کریں گے کہ عصر ظہور میں دین کے نفاذ کی صورت کیا ہوگی۔ اس پر گفتگو چلتی بھی آگے ہوئی، تو حجت کے جو لغوی معنی ہیں اس کو تھوڑا سا قبلہ اگر کلیئر کر دیں تو ہماری گفتگو جو ہے وہ مربوط ہو جائے گی جہاں پہ رکی تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لفظ حجت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو ان کا جو ایک وصف ہے وہ ہے حجت، بلکہ تمام تر معصومین علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ حجج اللہ فی الارض، زمین پر پروردگار کی حجت ہیں۔ تو اس حجت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بہت سارے علمی پہلو ہیں، اس کی ڈیٹیل میں ظاہر ہم نہیں جا سکیں گے، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی جو ہے واضح ہونا ضروری ہے۔ اور لفظوں کو سمجھنے کے لیے شریعت کے اندر، قرآن میں، حدیث میں، عقائد کی بحثوں کے اندر لفظوں کے معنی جو ہے وہ دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک لغت میں کیا معنی ہے اور ایک اصطلاح میں کیا معنی ہے، معنی جو ہے۔ لہذا حجت کے میں فی الحال ابھی لغوی جو لٹرل میننگ ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا۔ حجت جو ہے، لفظ حجت حج سے ہے۔ حج کا معنی ہے قصد کرنا، قصد، ارادہ، صحیح، سوچ، ویل، انسان کی انٹینشن۔ تو یہ جو حج کو لوگ جاتے ہیں اس سے بھی مراد وہی ہے کہ ارادہ ہوتا ہے اللہ کا، اللہ کے قرب کا ارادہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا حج فرض ہے، اس کی بنیادی طور پہ جو اصل روح ہے، مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ حج کی طرف جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، تو ان کا ارادہ، ان کا مقصود جو ہے وہ اللہ کی ذات، اس کا قرب ہے، خانہ خدا کی زیارت۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ ایک معنی اور بھی ہے جس کو واضح اور روشن کہتے ہیں۔ حجت بمعنی واضح ہے، محجہ، محجہ واضح اور روشن راستے کو کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حجت یعنی جس کا ارادہ کیا جائے، جو مقصود ہو، اور اس مقصود سے جو حق ہے، جو مطلوب حق ہے، اس تک پہنچا جائے۔ تو حجت یعنی حق تک پہنچنے کا جو واضح اور روشن راستہ ہے وہ ہو جائے گا حجت۔ حجت کا ایک معنی جو ہے وہ برہان ہے، دلیل ہے، آرگیومنٹ ہے، کہ جس کا معنی ہے کہ اس دلیل کے ذریعے جو ہے وہ مقصود حق تک پہنچا جائے۔ اتمام حجت ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی واضح اور روشن راستہ،
یعنی راہ ایسی روش، ایسا راستہ جو بہت ہی واضح اور کلیئر ہو. اس کو دلیل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی معاملے میں جب اختلاف رائے ہو، ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہو، تو وہ دلیل جس کے وسیلے سے کامیابی ہو، جس کے وسیلے سے مسئلہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے، تو اس کو ہم کہیں گے حجت. لہذا یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی. تو لغوی معنی کا بنیادی طور پہ مفہوم یہ ہوا کہ ایسی دلیل جس کے ذریعے آپ مقصود حق جو ہے اس تک پہنچیں، راستہ واضح ہو، راہ روش روشن ہو. لہذا آپ کا مقصد اور ارادہ جو ہے وہ حق تک پہنچنا ہے، جو حقیقت ہے اس تک جو ہے وہ آپ نے رسائی حاصل کرنی ہے. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا امام کاظم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، وہ ہے یا حشام ان للہ علی الناس حجتین. اپنے صحابی جناب حشام سے فرمایا کہ اللہ نے انسانوں کے لیے 2 حجتیں قرار دی ہیں، حجتاً ظاہرہ و حجتاً باطنہ. سبحان اللہ. حجت ظاہری ہے، ایک حجت باطنی ہے. اب اس حدیث میں آپ کو تقریباً حجت کا جو میننگ تھا، لٹرل میننگ، اس کا پروف، اس کا جو مصداق ہے وہ سمجھ میں آئے گا کہ امام کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ انسانوں کے لیے 2 طرح کی حجتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ارشاد فرمایا فالرسل والانبیاء والائمہ. جو ظاہری حجتیں ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، ائمہ ہدی ہیں صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما الباطنہ، حجت باطنہ کون ہے؟ فالعقول، عقل جو ہے وہ حجت باطنی ہے. یعنی گویا ان 2 حجتوں کے ذریعے اللہ نے حق کو واضح کر دیا، حق کو روشن. جی بے شک. اسی طرح ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مولا امام صادق علیہ السلام سے، ما زالت الارض الا وللہ فیہا الحجہ. جب تک زمین باقی ہے اللہ کی طرف سے اس پر حجت کا وجود رہے گا، نو ڈاؤٹ ان اٹ. جب تک زمین ہے. کب تک رہے گی زمین؟ جب تک رہے گی. سال بلین سال اللہ کتنا عرصہ رہے گی، جب تک زمین ہوگی حجت کا وجود واجب ہے، ضروری ہے. یعرف الحلال والحرام، اور یہ حجت جو ہے اس کے ذریعے اللہ جو ہے وہ حلال و حرام کو واضح فرماتا ہے. حلال و حرام کی معرفت جو ہے اس حجت کے وجود سے ہوتی ہے. آگے فرمایا وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ حجت ہے جو اللہ کی طرف، اللہ کی راہ، جو خدا کا راستہ ہے اس کی طرف انسانوں کو دعوت دیتا ہے. تو یہ حجت ہے جو کہ جس کے لیے انسانوں کو دعوت ملتی ہے. تو نتیجتاً انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور تاکہ انسان کو دلائل، براہین، بینات، حجت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے واضح روشن کرنے کے بعد انسانوں کو بتائیں کہ تمہاری خلقت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے، اور تاکہ انسان جو ہے اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان جو ہے وہ اس مقصد کی طرف گامزن ہو جو کہ اس کی خلقت کا مقصد ہے. تو یہ لغوی طور پر. اچھا، اس میں قبلہ یہاں پر ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ اس میں جہاں پر زمین کا ذکر ہوتا ہے تو اب چونکہ دریافت ہوئی ہے اس زمانے میں، ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں اشارتاً بیان کی گئی، کیونکہ جو سامنے مجمع ہوتا تھا تو اس کی سطح فکری اتنی بلند نہیں تھی.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں بہت ساری جگہوں پر جہاں پر جراثیموں کا ذکر آیا ہے اس کو جن کہہ کے تعبیر کر دیا کہ مشکیزوں کے وہ باندھ دو اس میں جن چلا جائے گا، مگر وہ اب معلوم ہو گیا وہ جراثیم کی وجہ سے اور یہ چیزیں ہیں۔ تو وہاں جہاں زمین کا ذکر ہو رہا ہے، کیا اس سے مراد پوری کائنات ہے؟ جیسے آپ نے کہا جب تک زمین رہے گی، کیونکہ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے زمین کا جو یہ ارتھ ہے، یہ پلانٹ ہے، یہ بھی ختم ہو سکتا ہے، باقی کائنات رہ سکتی ہے، یا ایک ساتھ سارا ختم ہو سکتا ہے۔ مطلب اس سے مراد کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کو کھول دیں، کیونکہ اب انسان کو معلوم ہو گیا کہ صرف ہم ہی نہیں ہیں، ہمارے جیسے اربوں جو ہے وہ سیارے میں موجود ہیں، اور اس پر تحقیق بھی ہو رہی ہے کہ کہاں آبادی ہے اور کہاں نہیں ہے، اور کہاں پر سازگار ماحول ہے، یہ ہماری جیسی مخلوق ہے یا ہم سے کچھ جو لگانا ہے، کیونکہ خالی یہ تو اندازہ ہو چکا اور یہ بات طے ہو چکی کہ خالی ہم نہیں ہیں، ہمارے علاوہ ہماری تو ایک مثال ایک بال پوائنٹ کے نقطے کے برابر ہے، اتنی بڑی کائنات ہے یہ، اور روز بڑھ رہی ہے۔ تو اس سے مراد جہاں زمین حدیث میں لیا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میں عرض کروں کہ فی الحال میں بظاہر جو ہے اہل زمین مراد ہیں، بظاہر یہ جو بظاہر اہل زمین ہیں، لیکن اگر کہیں بھی مخلوقات موجود ہیں تو یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جہاں بھی انسان یا انسان نما مخلوقات موجود ہیں تو وہاں ہدایت کا نظام بھی موجود ہے، اس میں شک و صحیح، شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ دو طرح کی مخلوق کو اللہ نے مکلف قرار دیا ہے، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے۔ ہمارا صحیح، چونکہ ابھی ٹاپک نہیں ہے، ورنہ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ جن سے کیا مراد ہے، کائنات میں مخلوقات کہاں کہاں پر ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بحث ہے، میں اس راستے سے ہم اپنی بحث سے نکل جائیں گے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے ضرور، کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور اہل بیت صلوات اللہ علیہ اجمعین کی روایات کی روشنی میں اس کائنات کی خلقت پہ جو گفتگو فرمائی ہے، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس کائنات میں اور بھی پلینٹس ہیں، ایسے پلینٹس جن پہ لائف موجود ہے، اور جہاں لائف موجود ہے ان مخلوقات کے لیے بھی، اور یہ ہمیں بتایا ہے اہل بیت علیہ السلام کی احادیث نے۔ اور بلکہ یہ ایک حدیث میں اب پھر اس پہ تبصرہ ابھی نہیں کر سکوں گا، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شاگرد جناب جابر بن حیان سے ارشاد فرمایا۔ جابر آپ کے وہ ہونہار شاگرد تھے جو پریکٹیکل سائنسز میں، اور جس کو آپ فزیکل سائنسز کہہ سکتے ہیں، ان میں بہت ہی ماہر تھے، یعنی ماہر ترین شاگردوں میں سے ایک شاگرد۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جائے گا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، حدیث میں جائے گا تو اس کا معنی کچھ اور ہے، یعنی اتنا سادہ نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ لفظ حجت جو ہے وہ ہمیں سمجھ آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ حجت کی جو میننگ ہے منطق میں، فقہ میں، اصول میں، حدیث میں، یہ مختلف معانی ہیں اس کے۔ تو منطق کے حوالے سے میں ظاہر ہے کچھ زیادہ علمی بحث تو نہیں کر سکوں گا اس عنوان سے، وہ یہ ہے کہ اہل منطق جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ حجت کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی بھی مجہول سے آنا، کیا کہتے ہیں،
معلوم تصدیقی سے مجہول تصدیقی کو حاصل کرنا. یعنی اس کو میں سادہ لفظوں میں کہوں، سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ جو معلومات آپ کے پاس ہیں اس کے ذریعے کسی ایسے مقصد کو، ایسے علم کو آپ حاصل کریں کہ جو معلوم نہیں ہے. اس کی پھر آگے مختلف قسمیں ہیں. اس کی ایک قسم جو ہے قیاس ہے، ایک قسم جو ہے استقراء ہے، ایک قسم جو ہے تمثیل ہے. سب سے جو کامل ترین شکل ہے وہ قیاس کی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال کرتا ہوں. قیاس میں کیا ہوتا ہے، ایک کلی قانون سے آپ ایک جزوی معاملے کو سمجھ لیتے ہیں. اسباب مثال، کلی قانون، کلی قضیہ کیا ہے؟ قضیہ یہ ہے کہ ہر جاندار خوراک کھاتا ہے. صحیح. اور یہ قضیہ قانون ایسا ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. یعنی یونیورسل ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے جی. قیاس کی جو یہ شکل ہے، یہ جو صورت میں بیان کر رہا ہوں، تو پہلا قانون کیا ہے کہ ہر جاندار خوراک کھاتا ہے، اور دوسرا قانون کیا ہے کہ بیکٹیریا ایک جاندار ہے. یہ دو قانون ہو گئے. ان دو مسلمہ قوانین کی روشنی میں نتیجہ کیا نکلا کہ بیکٹیریا ایک جاندار، نہ بیکٹیریا بھی خوراک کھاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ یعنی اس حجت کو، یہ جو قیاس ہے جس کے نتیجے میں ہم نے یہ بات سمجھی کہ بیکٹیریا جو ہے وہ خوراک کھاتا ہے، ان دو قوانین کی روشنی میں. ایک اور بڑی معروف مثال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ عالم جو ہے اس میں تغیر ہے، متغیر ہے. ہر لحظہ اس کائنات کے اندر ایک چینج ہو رہی ہے. العالم متغیر، یہ کائنات جو ہے ہر لحظہ تبدیلی کی زد میں ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حادث، اور ہر وہ چیز جس میں تغیر ہوتا ہے اس تغیر دلیل ہے کہ یہ حادث ہے، خود سے نہیں ہے، اس کو کسی نے وجود بخشا ہے. تو ان دو مسلمہ اصولوں کی روشنی میں ہم نے نتیجہ نکالا کہ یہ کائنات جو ہے یہ حادث ہے. تو یہ خوبصورت ایک سٹائل ہے کسی نتیجے کو سمجھنے کے لیے. اس کے بعد پھر فرض کریں جو ہے وہ تمثیل ہے، اور پھر اس کے بعد استقراء کی صورت ہے. استقراء کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ حجت تک نہیں پہنچاتا. استقراء منطقی اصطلاح میں، چونکہ آپ نے منطقی حساب سے عرض فرمایا، تو منطق میں جو ہے نا استقراء وہ درست نہیں ہے. استقراء کیا ہے؟ چند ایک جزئی باتوں کو دیکھنے کے بعد ہم ایک کلی قانون بنا لیں، یہ درست نہیں ہے. ہاں، کلی قانون سے آپ اس کو جزئی کے اوپر اطلاق کریں گے تو وہ ٹھیک ہوگا. مثال کے طور پر کہتے ہیں جزوی تو نہیں ہو سکتا نا، کلی قانون کو آپ جز پہ اطلاق کر سکتے ہیں، برعکس نہیں ہو سکتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا نظام شمسی میں سوائے زمین کے کہیں بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں. یہ جزئی ہے، یہ کلی ہے، یہ جزئی ہے. نظام شمسی میں سوائے زمین کے کہیں بھی زندگی کے آثار نہیں ہیں. آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ بس کائنات میں کہیں بھی زندگی نہیں ہے، تو یہ نتیجہ غلط ہو جائے گا. کیوں؟ آپ نے جزئی، کائنات کا جز ہے سولر سسٹم، آپ اس جز سے ساری کائنات پہ یہ قانون لگا دیں گے تو یہ درست نہیں ہے. یہ ہو جائے گا استقراء کی ایک صورت. اسی طرح پھر تمثیل ہے. تمثیل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کی، چار چیزوں کی آپس میں ریزیمبلنس سے، مشابہت سے، مماثلت سے ایک کلی قانون بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے.
مثال کے طور پر زید ذہین ہے جی، علی ذہین ہے، آپ کہیں کہ جاوید بھی ذہین ہے کیونکہ علی ذہین ہے، تو یہ کچھ قانون درست نہیں ہے. مشابہت کی بنا پر آپ، تو یہ ہو گئی. اس میں اور بھی بہت ساری بحثیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو منطقی طور پر جو ہے وہ یہ بات آ گئی کہ منطق کے حوالے سے جو قابل ترین شکل ہے، اس کی اور قسمیں بھی ہیں، حجت اقناعی ہے، حجت الزامی ہے، لیکن حجت قطعی جو ہے جس کی ایک شکل میں نے عرض کی، وہ مفید قطع ہے، مفید یقین ہے، اس سے انسان کسی یقین تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کے بعد آ جاتا ہے اس حجت کو ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی طور پر یہ حجت کا میننگ جو ہے وہ کیا ہے. نمبر 1، وہ عام شرعی دلائل جس سے مکلف کے لیے آپ فریضہ اس کا جو شرعی ہے وہ ثابت ہو جائے جی، یا یہ ہے کہ مکلف کا فریضہ ساقط ہو جائے، یا اس نے کرنا ہے یا اس نے نہیں کرنا، اس دلیل شرعی کو حجت کہیں گے فقہ میں. توجہ فرمائی. اور اس حجت کا معیار اور اس کے مصادیق کیا ہیں، وہ میں آگے آپ کو نے جو سوال کیا ہے میں اس پہ پھر بعد میں وہ عرض کرتا ہوں. پھر اسی طرح علم اصول میں حجت کیا ہے. علم اصول جو ہے ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بہت ساری علمی بحثیں ہیں کہ وہ یہ ہے کہ علم اصول میں وہ دلائل جس کی بنیاد پر آپ دین کے حکم کو استنباط کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو علم اصول میں اس کو حجت کہا جائے گا. اس میں بھی بہت ساری مباحث ہیں، میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اب چلتے ہیں آگے. حجت جو ہے علم حدیث میں کیا ہے. یہاں بھی وہ آپ کیا تھا کہ اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ حجت کسی منابع سورس یا ان کے کیا رائے ہے. تو اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ قرآن کریم ہے، سنت نبوی ہے، صحابہ کا اجماع ہے، حتیٰ علماء کے اجماع کو بھی وہ حجت سمجھتے ہیں، قیاس ہے، استحسان ہے، استصحاب ہے، والا حاصل قیاس ہے. بہرحال یہ وہ مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ حجت تک پہنچا جاتا ہے. اس میں علمی مباحث بھی موجود ہیں، کچھ مشترک چیزیں ہیں، کچھ بہرحال علمی طور پہ جو ہے اس میں پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اہل سنت کے ساتھ مختلف ہے تشیع کا جو ہے. لیکن بہرحال قرآن کریم کی حد تک جو ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. سنت نبوی بھی مطلب ہے اوورال یہاں پہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سنت نبوی تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں، وہ پھر علم حدیث کی بات آ جائے گی، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ جب تھے تو حجت قطعی تک رسائی موجود تھی. اس کے بعد آ جاتا ہے اجتہاد کا دور. صحابہ نے جو اجتہادات کیے اہل سنت کے ہاں وہ حجت سمجھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اجتہاد کا دور 12ویں امام معصوم کے بعد شروع ہوتا ہے. اجتہاد اس اعتبار سے جب معصوم کی طرف سے رہنمائی موجود تھی تو اجتہاد کی وہ معنی اس معنی میں ضرورت نہیں تھی. نتیجتاً اجتہاد تو ہے ہمارے ہاں بھی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تقریباً 250 سال کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ ہو جائے گا اہل سنت کے ہاں جو ہے وہ اجتہاد یا کیا کہتے ہیں حجت تک پہنچنے کا کہ منابع جو ہے وہ کیا ہے. اہل تشیع میں جو جی بالکل اس کے بعد ہاں جی وہ فرق ہے. تشیع کے ہاں بھی 2 گروپ ہیں، 2 رائے ہیں. ایک تو ہے رائے اخباریوں کی
اخباریوں کے ہاں رائے جو ہے وہ تقریباً وہی رائے ہے جو اہل سنت کے ہاں فرض کریں صحاستہ جو ہیں ان کتابوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ کلہم اسلام جو ہے ان کتابوں میں ہے. اجمالی طور پر تو یہی رائے ہے. اس میں بخاری، مسلم اور اس کے بعد پھر سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، اور یہ جیسے سلفی ہیں، سلفی اہل سنت اہل سنت کے ہاں ان کتابوں کو معتبر ترین سمجھا جاتا ہے. گویا بے الفاظ دیگر جو کچھ آ گیا بغیر کسی تحقیق کے، ابھی اگرچہ بعض علماء اس رائے سے اختلاف نظر ہے ان کا کہ، لیکن عمومی طور پر رائے یہی ہے کہ جو ان کتابوں میں آ گیا وہ کتاب باری جو ہے وہ یہی کتابیں. اس طرح کی رائے جو ہے وہ ملا محمد امین استر آبادی جو کہ ان کی ایک کتاب ہے الفوائد المدنیہ، اور تقریباً وہ جو مکتب ہے، جو اسکول ہے اخباریوں کا، اس کے بانیوں میں سے تقریباً سمجھے جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جو اہل تشیع کے ہاں جو 4 بنیادی کتابیں ہیں اس میں کافی ہے. اس میں تہذیب التہذیب ہے، الاستبصار ہے، من لا یحضر الفقیہ، یہ 4 کتابیں جو ہیں ان میں جو کچھ آ گیا ہے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کیا جائے. یہ ایک رائے ہے اخباری علماء کی. لیکن اس کے مقابلے میں جو رائے ہے وہ اصولی علماء کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ساری کتابوں میں جو کچھ آیا ہے یہ اس کو تحقیق کے میدان میں لایا جائے، اور جب تحقیق کے بعد کسی نتیجے پہ آپ پہنچیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کریں گے. نتیجتاً جو ہے وہ اس اعتبار سے آپ روایات کو سمجھنا، اس کے لیے علم حدیث ہے، اس کی مختلف مباحث ہیں، علم اصول ہے، اور اصول کے اندر بھی پھر بہت سارے مباحث ہیں. میں اس کی طرف نہیں جانا چاہوں گا. اب آ جائیں اگلے مرحلے میں، جو روایت کی سمجھ ہے، جو فہم روایت ہے، اس میں اگر حجیت کو دیکھا جائے تو 2 بحثیں جو ہیں وہ قابل توجہ ہیں. ایک، جو ٹیکسٹ آ گیا ہے جو ظاہر ہے، آیا یہ عرفی طور پر یہ جو ظہور ہے یہ حجت رکھتا ہے یا اس ٹیکسٹ پہ مزید بحث کرنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ روایت فہمی کے حوالے سے ایک بحث ہے. ایک بحث ہے وہ جو کہ عالم اسلام میں سب جگہ سارے مکاتب جو ہے بحث کرتے ہیں، اگرچہ بعض محققین جو ہے اس رائے سے بھی ان کا اختلاف نظر ہے، اور وہ معمول کے طور پر وہی سند کا سلسلہ ہے کہ سند کے حوالے سے اگر ایک بحث ہے. لہذا اگر کوئی ثقہ شخص جو ہے وہ اگر روایت کرتا ہے تو اس کی خبر کو، اس کی روایت کو آیا حجیت کا درجہ حاصل ہے، تو عمومی طور پر دونوں مکاتب فکر جو ہیں وہ عمومی طور پر اس کو قبول کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس میں پھر مباحث ہیں. یہ جو ثقہ ہے اس کے حوالے سے پھر علم رجال کی بحث ہے. تو یہ سارے مباحث ہیں. ایک اور بات، اور وہ یہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم ایک بنیادی منبع ہے، ایک بنیادی سورس ہے سارے مسلمانوں کے ہاں. تو آیا قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ جو ظاہر قرآن ہے وہ کیا حجت رکھتا ہے؟ ظاہر قرآن عمومی رائے تو یہی ہے کہ وہ ظاہر قرآن جو ہے وہ حجت رکھتا ہے. قرآن کریم کا باطن جو ہے وہ معنی مورد جب شرعی ذمہ داریوں کا معاملہ آتا ہے تو وہ باطن مراد نہیں ہے بلکہ وہ ظاہر مراد ہے. اب یہ جو ظاہر ہے اس میں بہت ساری جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے امر کی ورڈنگ جو ہے وہ استعمال فرمائی ہے. جیسے فرض کریں اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، آت الزکات. تو یہ جو لفظ آیا ہے امر کا، جو ایک امر یعنی حکم دیا ہے پروردگار نے، اس امر پہ پھر بہت ساری بحثیں ہیں، میں پھر ادھر نہیں جاؤں گا. تو یہ جو امر کا حکم دیا ہے، یہ جو امر ہے آیا یہ واجب اور فرض پر دلالت کرتا ہے یا کلی ہے؟
ہو سکتا ہے واجب ہو سکتا ہے مستحب ہو سکتا ہے مباح ہو. تو آیا یہ حکم جو ہے وہ کس میں آئے گا، اور یہ جو ظاہر ہے اس میں وہ اس کی حجیت جو ہے اس کو اچھا، کیسے دیکھ. دین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لے کر آئے، اور 5 وقت سب کو نماز پڑھ کے بھی دکھاتے رہے. وہ بھی مسلمانوں کو یاد نہیں رہی ابھی، اس میں بھی اختلاف کہ ہاتھ یہاں باندھتے تھے، یہاں یہ ہاتھ کھولتے تھے. اس کے علاوہ یہ جتنی ہم اس کے اوپر قبلہ بحث کر رہے ہیں، دین تو ایک تھا. یہ پھر بعد میں مختلف فرقوں کے پاس مختلف 190 ڈگری اپوزٹ کیسے ہو گیا؟ اور دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ہے نص کیا ہے وہ قرآن ہے، یعنی واضح ترین نص جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن کریم ہے. اس کے بعد سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی سیرت طیبہ میں وہ چیز نص کا درجہ رکھتی ہے جو کہ حضور سے متواتر جو ہے وہ بات نقل ہوئی ہے. یعنی تواتر کے ساتھ جو چیز آ گئی، تواتر گویا کہ ایک حجت ہے، ایک جو ہے وہ اس مرحلے پر ہے کہ اس کو قبول کیا جائے گا. ایک بات. اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ نص کے بعد ہے اجتہاد. اگر نص موجود نہ ہو تو پھر اجتہاد ہے. معاملہ اس وقت یہ اختلاف رائے پیدا ہوا جب نص کے عدم موجودگی میں خود سے مثلا صحابہ نے اجتہاد کیا، تابعین نے شروع میں تو حدیث تو پابندی لگا دی نا سالوں کے لیے. اب جب حدیث ہی بیان نہیں ہوگی، اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں ہم جاتے، لیکن بہرحال صحابہ کا عمل جو ہے وہ حجت قرار پایا. تو اس میں بہت ساری علمی بحثیں ہیں، ابھی ظاہر ہے کہ وہ اس کا وقت نہیں ہے کہ صحابہ کے عمل میں بھی ظاہر ہے کہ ہمیں بہت سارا اختلاف نظر آتا ہے. ایک ہی مسئلے پہ ایک صحابی نے کسی اور طرح ریئیکٹ کیا، دوسرے صحابی نے کسی اور طرح ریئیکٹ کیا. تو نتیجتاً ہمیں دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابہ کے عمل میں بھی یہ مسائل موجود ہیں. اس کے بعد پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور یہ سلسلہ پھر پہنچتا ہے. شیعہ جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو ظاہر ہے کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہی اصل میں شعر مقدس وہی تھے، جو حقیقی شعر مقدس ہے اس کا نمائندہ بھی آپ ہی کی ذات گرامی تھی. یہاں تک تو مسلمانوں کا جو ہے وہ اتفاق ہے. معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ہماری رائے یہ ہے کہ اجتہاد نہیں ہوتا جب معصوم موجود ہوں، معصوم تک رسائی جب ممکن ہو. مثلا فرض کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ معصوم ہیں جی، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کا قول جو ہے وہ حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے بعد کون حجیت کا درجہ رکھتا ہے، حجت کون ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. کون دین کی دلیل بیان کرے گا، کون راستے کو واضح کرے گا، روشن کرے گا، کون مقصود حق تک پہنچائے گا؟ ہماری رائے یہ ہے دلائل کے ساتھ وہ امام معصوم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من علم الا وقد احصا اللہ فیہ. یہ منظر ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تر مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ جتنا علم تھا اللہ نے یہاں محفوظ کر دیا ہے. بہت ہی خوبصورت بات ہے، بہت ہی عظیم الشان بات ہے، بہت ہی نورانی بات ہے. یعنی گویا قرآن کریم میں جتنا علم ہے وہ ختمی مرتبت کے سینے میں جو ہے وہ اللہ نے. اب یہ ٹیرا بائٹ پیٹا بائٹ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا. سبحان اور اللہ. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جو علم مجھے عطا کیا تھا قد احصیتہ فی علی، میں نے یا سارا علم جو ہے علی کی طرف منتقل کر دیا ہے. یا علی مولا. سبحان اللہ. میں عرض یہ کروں گا کہ نبی اکرم کا لعاب جو ہے وہ انہوں نے زمین پہ پھینکا اور کسی نے چاٹ لیا تو علم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ ان کا باطن جو ہے وہ علم سے بھر گیا. علی حسنین علیہ السلام تو وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان چوس کی. تو یہ خالی یہ کوئی فزیکل کنیکشن نہیں تھا، بلکہ زبان چوسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے علوم ان ہستیوں کے سینے میں منتقل کر دیے. تو جب پیغمبر اکرم موجود ہیں تو کسی اور کو، میرا مطلب ہے اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. تو علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے، اور یہ دعویٰ تو کسی اور نے نہیں کیا، علی نے کیا ہے یا باقی آئمہ نے کیا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اس سینے سے نکلے وہ علم ہے، جو کہیں اور سے نکلے وہ علم نہیں ہے، وہ باطل ہے. یہ دعوے کیوں کیے؟ اس لیے کیے گئے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا استاد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے وحی الہی ہے. یہ اللہ کی وحی کا ظرف ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کے وارث ہیں، وحی کے وارث ہیں. امام حسین علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے کربلا کی طرف تو راستے میں ایک جگہ پہ کسی سے ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمایا اے کاش تم مدینہ میں ہوتے تو میں تمہیں وحی کے آثار دکھاتا. یہ بہت عجیب ہے. وہی سنانا اور ہے، وہی دکھانا کچھ اور ہے. وہی کے آثار کا مشاہدہ کرانا کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں عرض کروں گا اس کو علمی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حل بھی یہی ہے کہ اگر کہیں اختلاف رائے موجود ہے، ڈفرینس آف اوپینین موجود ہے، تو یہ جو ہے اس کو علمی دلائل کی روشنی میں اور منابع جو ہے وہ طے کر لیے جائیں، اور وہ طے شدہ ہیں. مثلا فرض کریں قرآن ہے، سنت قطعی پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلم اللہ علیہ ہے، اور بہرحال عقلی اصول ہیں. ہمارے ہاں تو یہ بات بھی پریکٹیکلی کیا صورت ہے اس کو ابھی بعد میں بحث کی جا سکتی ہے. تو ہمارے ہاں تو یہ بات طے شدہ ہے. کلما حکم بہل عقل حکم بہ شر، کلما حکم بہ شر حکم بہ عقل. جو شریعت کہتی ہے وہ عقل اس کی تائید کرتی ہے. اسی طرح اگر عقل قطعی میں کوئی بات آ جائے تو نص اگر موجود نہ ہو تو یقیناً شریعت جو ہے وہ اس کی. اچھا دیکھیں، انسان کی فطرت کے اندر انسان کی پروردگار نے یہ ودیت کر دیا ہے کہ وہ حسن اور جمال کو پسند کرتا ہے، عالم سے محبت کرتا ہے، جہل سے نفرت کرتا ہے. اگر اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی ہے اور فطر اللہ کے اوپر وہ موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، ملت سے ہو، کسی قوم سے ہو، کم پڑھا لکھا ہو، زیادہ ہو، نارمل ہو، ایک عالم کی عزت کرے گا اور جہل سے نفرت کرے گا. جہل نہیں کہہ رہا میں، جہل سے بھاگے گا، علم کی طرف جائے گا، عالم سے علم سے محبت کرے گا. اب جب اپنے اپنے زمانے میں مولا امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک دعویٰ کر رہے ہیں اور سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو، زمین سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، قبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں. صرف امیر المومنین نہیں، سب اماموں نے اپنے اپنے زمانے میں، امام جعفر صادق اسلام کے زمانے میں دیکھیں تو سب مل کے کہتے ہیں کہ ابو جعفر علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی عالم اس وقت نہ زہد میں، نہ تقوی میں، نہ علم میں کوئی ہے ہی نہیں. پھر بھی صرف حجت اہل تشیعی مانتے، دوسروں نے کیوں ان کو جو ہے وہ ایز اے حجت نہیں مانا؟ جب علم میں قطعی ہے معاملہ، یعنی اور کوئی ہے ہی نہیں کے سامنے، ٹکتا ہی نہیں، کوئی کہیں پر نہیں ہے، اور اس کا اقرار خود بھی کر رہے ہیں. تو پھر جا کر مطلب اب میں کہوں کہ ایک مستند دکان ہے اور ایک ہے، کہتے ہیں نا کہ جا کے کہیں سے فٹ پاتھ پہ سے ٹھیلے پہ سے آپ چیز لے لیں، اور ایک مستند جگہ ہے.
تو ایک چیز سامنے موجود ہے روشن کی طرح، حجت خدا کی سب ظاہر ہے، جانتے بھی ہیں، مانتے بھی، اقرار بھی کر رہے ہیں، پھر جاتے ہیں کہیں اور، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ کلی طور پہ جب سے انسان نے زمین پہ قدم رکھا ہے تو اختلاف رائے تو رہا ہے، ٹھیک ہے جی. آج بھی انسان اختلاف رائے ایک الگ چیز ہے، یہ آنکھوں کی بصارت وہ لگتا ہے کہ وہ جیسے ظاہر ہے. وہ آپ کے لیے واضح ہے. فرض کریں اچھا. ایک چیز آپ کے لیے بہت واضح ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک بات پہ یقین آ گیا، آپ کا یقین آپ کے لیے حجت ہے. ایک اور انسان کو کسی اور سادہ سی بات پہ، کسی اور بات پہ یقین آ جائے. اب یقین کو اگر تبدیل کرنا ہے تو یقین سے ہی بدلا جا سکتا ہے نا. انبیاء کے معجزات کتنے واضح تھے، لوگوں نے انکار کیا، فوراً کہتے تھے یہ جادو ہے. لہذا اب میں یہ کہتا ہوں، عرض یہ ہے، دین کا میسج بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس اگر حجت ہے، دلیل ہے، تو اس دلیل کو لے کر آؤ. میں یہاں پہ ایک جملہ اور ویسے نہیں، آپ کی بات صحیح ہے قبلہ، مگر ایک مائنر سا فرق ہو نا تو اشتباہ ہو. کہیں ایک سامنے ایک پی ایچ ڈی نہیں اور سامنے چپڑاسی، مطلب زمین آسمان کا ہے نا فرق. نہیں، آپ دیکھیں اس کو ایموشنل نہ لیں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک بات پہ یقین ہے، کسی دوسرے کو کسی اور بات پہ یقین ہے. حل کیا ہے؟ حل علمی مذاکرہ ہے. بالکل صحیح. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات حجت ہے، کس کے لیے حجت ہے؟ دین کی حجت ہے. عقائد کے لیے آپ کا وجود اقدس جو ہے وہ حجت ہے، یعنی پورے وجود کے ساتھ. اس کو میں ایک اور پہلو سے عرض کروں گا. وہ تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال دیں. امام زمانہ جو حجت ہے اس سے مراد بیسیکلی ہے کیا؟ جی عرض کرتے ہیں. فرض کریں قرآن کریم جو نازل ہوا، اگر قرآن کریم فقط یہی ہے، ظاہری طور پہ جو لفظ ہیں اور ان کے معانی ہیں، یا مثلا یہی جو آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، اگر قرآن کریم یہیں تک ہے اور اس سے آگے نہیں ہے، تو پھر ایک عام حافظ قرآن میں اور پیغمبر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اگر خالی قرآن سے مراد یہی قرآن کریم کی آیتیں ہیں اور اس کو حرف آخر سمجھ لیا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہے. قرآن کریم کے یہ الفاظ، یہ آیتیں حجت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کے باطن ہیں. باطن کا پھر باطن ہے، باطن کا پھر باطن ہے، باطن کی سرحدیں ہیں، ان کی پھر سرحدیں ہیں. جی، قرآن کریم کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا قرآن کریم ایک ایسا گہرا سمندر ہے، اگر اس کی گہرائی میں اترو گے، جتنا گہرا اترو گے اتنا اس کی گہرائی میں اضافہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہاں سے لے کر وہ خداوند عالم کے قرب تک جہاں ام الکتاب موجود ہے، جہاں خزانہ ہے، چھپے ہوئے خزانے میں یہ کتاب موجود ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسائی وہاں تک ہے. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اب پیغمبر اکرم کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو پیغمبر کی اس شخصیت کا وارث ہو. خالی قرآن نہیں، قرآن کریم کی تمام تر حقیقتوں سے آگاہ ہو، خالی حافظ قرآن نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لہذا آج تک 1,24,000 انبیاء آئے، ان کی نبوتوں کو جھٹلانے والے لوگ تھے. حضرت صالح کا معجزہ دیکھ کے قوم نے جھٹلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے قوم نے جھٹلایا. کتنے واضح تھے یہ بینات، بہت واضح دلائل تھے. اسی طرح باقی انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو روش کیا تھی؟ دین کی روش یہ ہے کہ دین چاہتا ہے کہ دلائل سے، علم سے، نورانیت سے، انلائٹنمنٹ سے. میں عرض کروں یہاں پہ یہ جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے نا،
ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. عجیب خوبصورت آیت ہے سورہ ابراہیم کی ہے 24 25 26 آیتیں کہ اللہ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی جیسے شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہیں، اس کی شاخیں آسمانوں کے اندر ہیں اور بغیر کسی موسم کے ہر موسم میں یہ پھل دینے والا ہے. یہ شجرہ واہ کون سا ہے؟ شجرہ توحید ہے. واہ یہ لا الہ الا اللہ کا شجرہ ہے جو ہمیشہ پھل دے رہا ہے. اور پھل دینے والے کون ہیں؟ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں، آئمہ ہدا ہیں. یہ ہے شجرہ طیبہ. اس کے سبحان اللہ. مقابلے میں کلمۃ خبیثۃ کا شجرہ خبیثہ، اس کے مقابلے میں شجرہ خبیثہ ہے. یہ کون ہے؟ جو توحید کے مخالف ہیں. یہ زمین پر ہے اور یہ بالکل اس کو کوئی قرار نہیں ہے. تو دو طرح کے شجرہ ہیں، یہ رہے ہیں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. سبحان اللہ. لہذا ضرورت اس امر کی ہے، توجہ کی جائے، وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بینات واضح ہو گئی تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا. ایک دوسرے آدمی کے لیے بینات واضح نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بینہ واضح کرنا، اور وہ بعض اوقات واضح نہیں ہوتا دل کی وہ پردوں کی وجہ سے. 14 سال سے آگاہ واضح کر رہے ہیں مطلب. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہمارا کام ہے بینات. کتنے معجزات آئے ہیں، انبیاء کتنے آئے ہیں، کتابیں کتنی آئی ہیں، لیسن کم آئے ہیں، ماڈلز زیادہ آئے ہیں. بینات تو بے بہا آئے ہیں. آدم علیہ السلام کی خلقت کو معمولی تھوڑی ہے. اس کے باوجود ابھی تک مسائل واضح نہیں ہو رہے. کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہے ایک اس میں جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر یا ان کو پہچانے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت ہوگی. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کیونکہ یہ بھی حجت خدا سے مربوط ہے، ربط ہے اس کا پورا. بہرحال جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے. جہالت تو ہو گئی اگنورنس، لا علمی. اس کا تو علاج جاہلیت ہے. کی موت ہے نا، یہاں پر جاہلیت کا لفظ استعمال نہیں. جاہلیت کچھ اور ہے. جاہلیت ایک کلچر ہے. جاہلیت ایک تمدن کا نام ہے کہ انسان حقائق کو سمجھتے ہوئے باطل عقائد کی طرف بھاگے. اس کو کہتے ہیں جاہلیت. ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت کے تمام تر معجزات بینات، آپ کی شخصیت معجزہ تھی، آپ کی تعلیمات معجزہ ہیں، آپ کا کردار معجزہ ہے. تو اس کے باوجود بھی لوگوں نے باطل کو پسند کیا، باطل اور جہالت کی طرف گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ جاہلیت کا یہ معنی نہیں ہے لوگوں کے پاس علم نہیں ہے. ممکن ہے علم ہو پھر بھی انسان جہالت کا مظاہرہ کرے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یا ہوس ہے، دنیا کی خواہشیں ہیں، اس کی بنیاد حسد ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ مطلب ہے نہ ماننا ہے، اس کی بنیاد جو ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہرحال یہ مطلب سارے انبیاء کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دو چیزوں کی ضرورت ہے. علم اس وقت پھل دیتا ہے، اچھا پھل دیتا ہے جب نفس پاک ہو، جب باطن پاک ہو، جب عقائد پاک ہوں، افکار پاک ہوں، انسانی ذہن پاک ہو، انسانی ذہن کی جو سوچ ہے اس کی ڈائریکشن درست ہو، انسان واقعاً حق کا طالب ہو، حق کی طرف جائے. ٹھیک ہے جی. لہذا ممکن ہے کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوں پھر بھی جاہل ہوں. اس کو کہتے ہیں جاہلیت. تو جو فرمائی تو جاہلیت کا جو تمدن ہے، جو
پر ہے وہ حضرت کے زمانے سے نہیں بلکہ آج بھی اس کے نمونے آپ کو نظر آ جائیں گے. جی جی بہت ہے. امام وقت کو یعنی ایک ایسے انسان کو، یہاں ایک بحث اور بھی ہے، بڑی کلی سی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایک منٹ اللہ لگے، ایک منٹ ہے ہمارے پاس. بسم اللہ. جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور زمین پر رہتے ہیں، ان کو ایک کنیکشن کی ضرورت ہے، ایک ایسا انسان جو اس انسان کو اللہ کی طرف ملا دے، اور وہ حجت الہی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی شخص اس حجت کو، اس انسان کو، وہ انسان جو سارے دین کا ایک جگہ پر میسج ہے اور دین کی دلیل ہے، اس کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو اب یہ حدیث جو ہے بہرحال اپنی اپنی فہم کے مطابق لوگ اس کو سمجھیں، لیکن یہ حدیث متواترات میں سے ہے. اہل سنت، شیعہ سب نے لکھا ہے جو زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے اس کی موت جو ہے وہ جہالت کی موت ہے، جاہلیت کی موت ہے. یعنی زمانہ جاہلیت میں جیسے لوگ مر گئے اسی طرح یہ شخص جو ہے دنیا سے چلا جائے گا. خدا کی بارگاہ میں بہرحال یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے سینوں کو نورانی فرمائے، قرآن کے نور سے، اہل بیت علیہ السلام کے نور سے، دین کی حقیقت کی جو نورانیت ہے اس سے ہمارے قلوب کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری روحوں کو، ہماری زندگیوں کو، انفرادی زندگی، ہماری تمدنی زندگی، معاشرتی زندگی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نور سے جو ہے وہ بھر دے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ سید نجم الحسن نقوی صاحب کی کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین، تمدن مہدویت کا آج یہ چوتھا پروگرام اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ ہر بدھ کے بدھ یو کے ٹائم سے 4:30 بجے مسلسل جو ہے وہ اس کے اوپر تفصیل سے مباحثہ اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور مختلف پوائنٹس کے ساتھ، جو کہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس تمدن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں، حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو تمام بنیادی لوازمات ہیں اس کو اپنے نوجوانوں کے اذہان تک جو ہے وہ پہنچایا جائے. اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.